بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل لاجواب ٹی وی ڈراماز۔ آج ہم آپ کے لیے ڈرامہ سیریل خی کی ایپیسوڈ نمبر 7 کے بیسٹ سین لے کر آئے ہیں۔ ڈرامہ سیریل خی کے آغاز میں بادل، جس نے پامیر پر حملہ کرتے ہوئے بادشاہ خان کو زخمی کر دیا ہے، اس پر اب چنار خان، دوراب خان اور باقی سبھی کو یقین ہو گیا ہے کہ یہ حملہ بادل خان نے ہی کیا ہے۔ بادل خان کو کتوں کی طرح چنار خان کے آدمی ڈھونڈ رہے ہیں۔ ان لوگوں نے پورے علاقے کی تلاشی لینے کا حکم دے دیا ہے۔ سب سے پہلے وہ بادل خان کو کسی دوست کے گھر ڈھونڈتے ہیں جہاں پر وہ چھپا ہوا ہوتا ہے۔ بادل خان کی تلاش ابھی جاری ہی ہوتی ہے کہ بالاس اور پامیر میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ پامیر اپنی شادی کی تیاریوں کے نسبت خوش ہے، مگر دوسری ہی جانب بالاس اور اپانا اپنی محبت کے الگ ہونے میں غمزدہ ہیں۔ اپانا سے کہتا ہے کہ تم کوئی حل بتاؤ جس سے ہم دونوں ایک ہو سکیں۔ تو اپانا کہتی ہے میرے پاس کوئی حل نہیں ہے، میں بس اتنا جانتی ہوں کہ میں تم سے محبت کرتی ہوں اور میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی۔ بالاس کہتا ہے میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تم میرے بغیر نہیں رہ سکتی، اب تو میں بھی تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، مگر اب اس سب کے لیے ہمیں کچھ کرنا ہوگا۔ بابا سے تو بات کر کے میں دیکھ چکا ہوں۔ تو اس سے کہتی ہے کہ اب جو بھی ہمیں کرنا ہوگا جلدی ہی کرنا ہوگا۔ وہ دونوں آپس میں بات چیت کر رہے ہوتے ہیں تو اب بالاس کہتا ہے کہ میں اب اپنا رشتہ کبھی بھی ٹوٹنے نہیں دوں گا، بھلے اس کے لیے مجھے مارنا مٹانا ہی کیوں نہ پڑ جائے۔ دوسری ہی جانب زمدہ پامیر کا دروازہ کھٹکھٹا کر بھاگ جاتی ہے۔ زمدہ چاہتی ہے کہ پامیر باہر آئے اور اپانا کو بالاس کے ساتھ دیکھ لے، مگر جیسے ہی پامیر باہر آتا ہے تو زمدہ اس کے پاس جاتی ہے، اسے کہتی ہے کیا ہوا؟ تو وہ کہتا ہے کہ کچھ بھی نہیں، مجھے لگا جیسے میرے دروازے پر کسی نے دستک دی ہے۔ تو زمدہ اسے کہتی ہے ہاں، میں نے اس جانب کسی کو جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ وہ اسی جانب اشارہ کرتی ہے جہاں پامیر کو بھیج رہی ہوتی ہے، یعنی وہ انہیں بالاس اور اپانا کے پاس بھیجنا چاہتی ہے تاکہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکے۔ جب پامیر بالاس کے پاس پہنچتا ہے تو وہاں دیکھتا ہے کہ اپانا اکیلی کھڑی ہے۔ تو وہ اپانا سے کہتا ہے تم اس ٹائم یہاں کیوں کھڑی ہو؟ تو فوراً ہی پیچھے وہاں زمدہ بھی پہنچ جاتی ہے۔ تو وہ بھی زمدہ سے کہتی ہے کہ تم اس وقت یہاں کیا کر رہی ہو؟ تو پامانا کہتی ہے کہ میرا دل تنگ ہو رہا تھا، اس لیے میں یہاں ٹھنڈی ہوا کھانے چلی آئی۔ تو زمدہ اسے کہتی ہے کہ تم دونوں کا ایک ساتھ یہاں کھڑا ہونا اچھا نہیں ہے، اس لیے تم یہاں سے چلی جاؤ۔ زمدہ بھی یہ دیکھ کر بڑی حیران ہوتی ہے کہ اچانک سے بالاس کہاں چلا گیا ہے، کیونکہ زمدہ جانتی ہے کہ اپانا کے ساتھ بالاس بھی وہاں پر موجود تھا۔ اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے اور زمدہ بھی اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے۔ بعد میں بالاس وہاں آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ پامیر وہاں نہیں ہے اور اپانا بھی وہاں سے جا چکی ہے۔ وہ یہ سب دیکھ کر بہت حیران ہوتا ہے۔ دوسرے ہی دن سب گھروں کی تلاشی کا آرڈر دے دیا جاتا ہے۔ چنار خان کے آدمی کتوں کی طرح ایک ایک گھر میں جا کر تلاش کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ اسی آدمی کے پاس پہنچ جاتے ہیں جس کا بھتیجا بن کر بادل پہلی دفعہ دوراب خان کے سامنے آیا تھا۔ اسے وہاں لایا جاتا ہے تو دوراب خان اسے پوچھتا ہے کہ تمہارا بھتیجا کہاں ہے؟ تو وہ اسے کہتا ہے کہ میرا بھتیجا باہر چلا گیا ہے، اسے باہر جانے کا بہت دیر وقت تھا، اس لیے وہ ملیشیا چلا گیا ہے۔ تو دوراب خان اسے کہتا ہے کہ یاد رہے تمہارا بھتیجا ملیشیا میں ہی ہو، اگر تمہاری بات جھوٹ نکلی تو میں تمہاری زبان یہیں گتی سے کھینچ کر باہر نکال دوں گا۔ یہ سب ماجرا چنار خان دیکھ رہا ہوتا ہے اور وہ خاصا غصے میں ہوتا ہے۔ اسی طرح چنار خان کے آدمی ایک ایک گھر میں، ایک ایک گلی میں جا کر بادل خان کو ڈھونڈتے ہیں اور پھر وہ اس گھر میں پہنچ جاتے ہیں جہاں پر بادل خان اپنے دوست کے گھر چھپا ہوا ہوتا ہے۔ جیسے ہی اس کے گھر کا دروازہ بجاتے ہیں تو وہ انہیں دیکھ لیتا ہے اور وہ پہلے ہی بادل کو الرٹ کر دیتا ہے کہ یہ چنار خان کے آدمی ہیں اور گھر کی تلاشی ضرور لیں گے۔ وہ باہر آ کر دروازہ کھولتا ہے تو وہ اس سے کہتے ہیں کہ ہمیں تمہارے گھر کی تلاشی چاہیے۔ وہ ان سے کہتا ہے کہ میرے گھر کی تلاشی لینے کی وجہ؟ تو وہ اس سے کہتے ہیں کہ ہم تمہارے سوالوں کے جواب دینے کے قابل نہیں ہیں، ہمیں بس تلاشی چاہیے تو چاہیے۔ تو وہ پھر ان سے کہتا ہے کہ میری بیوی پردہ کرتی ہے، پہلے میں اس کو باہر لے آؤں تو پھر تم لوگ تلاشی لے لو۔ اتنے میں بادل خان
اس کے گھر کی ایک سرنگ میں چلا جاتا ہے جو کہ اس کے گھر کا ایک خفیہ راستہ ہے، وہاں سے نکل کر غائب ہو جاتا ہے۔ وہ لوگ اندر جاتے ہیں، گھر کی تلاشی لیتے ہیں، مگر بادل خان کہیں بھی ملتا۔ وہ مایوس ہو کر واپس آ جاتے ہیں کیونکہ چنار خان کے آدمیوں کو اور چنار خان کو زیادہ شک اسی آدمی پر تھا کہ وہ اسی کے گھر سے برآمد ہوگا، مگر وہ جب وہاں سے برآمد نہیں ہوتا تو چنار خان کا ملازم بھی چنار خان کو کال کر کے بتا دیتا ہے کہ وہ یہاں کہیں پر بھی نہیں ہے، ہم نے پورے علاقے کی تلاشی لے لی ہے۔ اس بات پر چنار خان اور دراب خان زیادہ پریشان ہوتے ہیں۔ گلاب خان بار بار ایک ہی بات کہتا ہے کہ چنار خان نے دشمنوں کی تعداد اس قدر بڑھا دی ہے کہ اب ہم سب کا جینا دوبھر ہو گیا ہے۔ کوئی 20 سیکنڈ ایسا نہیں ہے جب ہمیں ہماری موت کا خوف نہیں ہوتا، کیونکہ اب ہمارے دشمن بہت بڑھ چکے ہیں۔ اس بات پر دراب خان کہتا ہے کہ اچھا، جو بھی ہونا تھا وہ ہو گیا ہے، مگر فی الحال تم لوگ اسے ڈھونڈنے کی کوشش کرو، کیونکہ وہ ایک زخمی شیر ہے اور اگر وہ بچ نکلا تو تم لوگوں میں سے کسی کو نہیں چھوڑے گا۔ دراب خان ان سے کہتا ہے کہ اسے اب ایسے ڈھونڈنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تم لوگ اس کی ماں کو ڈھونڈو اور اب پکڑ لو، وہ خود ہی اپنی ماں کو چھڑوانے کے لیے آ جائے گا۔ یہ سب باتیں چنار خان کی پہلی بیوی سن رہی ہوتی ہے اور وہ اس سب کے بعد پاس جاتی ہے۔ زمدہ وہاں کھانا بنا رہی ہوتی ہے۔ وہ زمدہ سے کہتی ہے، پتہ نہیں یہ لوگ کیوں اتنے ظالم ہیں، ان لوگوں کے دل سے تو ظلم اترتا ہی نہیں ہے، اب نہ جانے کس غریب کی ماں کو اٹھانے کی بات کر رہے ہیں۔ تو زمدہ کہتی ہے، کس کی ماں کو؟ تو وہ اسے بتاتی ہے کہ شاید تمہارا دولہا اس کی ماں کو اٹھانے کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ پامیر پر گولی چلانے والا کوئی اور نہیں، تمہارا ہی ہے۔ بات پر زمدہ بھی بہت افسوس زدہ ہو جاتی ہے اور پریشان ہو جاتی ہے۔ دوسری ہی جانب اپنے کمرے میں کڑی گلاسز پہن کر خود کو دیکھ رہی ہوتی ہے کہ ایک دم سے پامیر کمرے کے اندر آ جاتا ہے۔ وہ پامیر کو دیکھ کر آگ بگولا ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ پامیر کو پسند نہیں کرتی اور نہ ہی اس سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ وہ پامیر سے کہتی ہے کہ تم فوراً میرے کمرے سے نکل جاؤ۔ پامیر اسے کہتا ہے کہ یہ تم مجھ سے کیسے بات کرتی ہو، میں تمہارا کزن ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ میں تمہارا منگیتر بھی ہوں، بہت جلد ہماری شادی ہونے والی ہے اور تم بار بار مجھ سے ایسے روڈلی بیہیو کرتی ہو۔ پامانا اپنے کمرے سے باہر جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ چلو آپ میرے کمرے سے باہر نکل جاؤ۔ یہ سارا ماجرا سامنے کھڑا بالاس دیکھ رہا ہوتا ہے۔ جب وہ یہ سب دیکھتا ہے تو غصے سے لال پیلا ہو جاتا ہے، اسے ان دونوں کو دیکھ کر بہت آگ لگ جاتی ہے۔ جب یہ سارا ماجرا ہو جاتا ہے تو فوراً ہی اپانا زمدہ کے پاس جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ پامیر زبردستی میرے کمرے میں گھس آیا تھا، میں نے اسے کمرے سے تو نکال دیا، مگر جب میں نے اسے کمرے سے نکالا تو ہمیں بالاس نے دیکھ لیا ہے۔ بالاس بہت غصے میں ہے، اگر ہو سکے تو تم بالاس سے بات کرو، میں نے جان بوجھ کر اسے کمرے میں نہیں بلایا اور نہ ہی میں نے کبھی اس سے ڈھنگ سے بات کی ہے، مگر میں جانتی ہوں کہ یہ بات بالاس کبھی نہیں سمجھے گا، وہ مجھ پر شک کرے گا اور غصہ کرے گا۔ تو زمدہ اس سے کہتی ہے، تم بے فکر ہو جاؤ، میں اس سے بات کر لوں گی۔ زمدہ اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے اور چپ چاپ لیٹتی ہے۔ جیسے ہی چنار خان کمرے میں آتا ہے تو زمدہ سو جانے کا ناٹک کرتی ہے۔ چنار خان پیار سے آ کے اس کے پاس بیٹھتا ہے اور اس کے ماتھے پر ہاتھ پھیرتا ہے۔ زمدہ سوئی ہوئی نہیں ہوتی مگر ایکٹنگ کرتی ہے اور چپ چاپ رہتی ہے۔ چنار خان سمجھتا ہے کہ یہ سو چکی ہے تو وہ کمرے سے باہر چلا جاتا ہے۔ جیسے ہی وہ کمرے سے باہر جاتا ہے تو زمدہ پھر سے پھوٹ پھوٹ کر روتی ہے، چیخ چیخ کر روتی ہے، کیونکہ اس سے وہ سب کچھ نظر آتا ہے جو چنار خان نے اس کے ساتھ کیا ہے۔ وہ کبھی بھی اپنا دکھ نہیں بھولتی اور چنار خان سے شدید نفرت کرتی ہے۔ زمدہ خیال دیکھ رہی ہوتی ہے کہ ایک دن اپانا کے لیے کھڑا ہوگا اور بالاس اسے گولیاں مار دے گا اور بدلے میں پھر پامیر بھی بالاس کو مار دے گا۔ اگر یہ دونوں لوگ ایک ساتھ ہی ختم ہو جائیں تو میرے بدلے میں اضافہ ہو جائے گا۔ کچھ ایسا ہی خواب آنکھوں میں سجائے بیٹھی ہوئی ہوتی ہے۔ بالاس گاڑی لے کر گھر میں گھستا ہی ہے کہ اسے اس کی تائی نظر آتی ہے۔ وہ اسے سلام دعا کرتا ہے اور یہ سمجھ جاتا ہے کہ اب اپانا اپنے کمرے میں اکیلی ہوگی۔ وہ فوراً اپانا کے پاس جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم کل اس سے کیا باتیں کر رہی تھی، وہ تمہارے کمرے میں کیوں آیا؟ اپانا اسے کہتی ہے کہ نہ ہی میں نے اس کو بلایا اور نہ ہی میں نے اس سے کوئی بات کی ہے، تم مجھ پر خواہ مخواہ غصہ کر رہے ہو۔
تو بالاس اس سے کہتا ہے کہ بس اب میری برداشت سے سب کچھ باہر ہو رہا ہے، اب میں اس سب کا انجام پورا کروں گا، تم دیکھتی جاؤ میں اب کرتا کیا ہوں۔ بالاس اتنا غصے میں ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ وہ پامیر کو شوٹ کر دے۔ کی جانب چنار خان ایک معصوم سے خرگوش کے بچے پر شکار کر رہا ہوتا ہے۔ پاس کھڑا اس کا ملازم اس سے کہتا ہے کہ کر دے شکار، تو وہ کہتا ہے نہیں، جب سمجھو کہ شکار اب یہ سمجھ رہا ہے کہ تم نے اسے چھوڑ دیا ہے اور وہ بھاگنے کی کوشش کر رہا ہو، تب اس کو شوٹ کرنے کا اپنا ہی مزہ ہے۔ تب شکار دوہرا لطف دیتا ہے، وہ اس کو نہیں مارتا، مگر بالاس ایک تو اپنی محبت کی آگ میں جل رہا ہے اور دوسرا اسے لگاتار زمدہ پمپ کر رہی ہے، کیونکہ زمدہ بھی چاہتی ہے کہ بالاس پامیر کو مار ڈالے۔ بالاس آخرکار یہی کرتا ہے، پامیر کو ایک جگہ دھوکے سے لے جاتا ہے اور وہاں اس پر شوٹ کر دیتا ہے، گولیاں اس کے سینے میں اتار دیتا ہے اور گھر آ کر باپ کو کہتا ہے کہ ہم پر حملہ کیا گیا ہے۔ بالاس ایک گولی اپنی بازو پر بھی مار دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ گولی مجھے بھی لگی ہے، اور پامیر کو گولیاں اس کی چھاتی پر لگی ہیں، جس کی وجہ سے وہ موقع پر ہی فوت ہو گیا ہے۔ بالاس کے ہاتھوں زمدہ نے اپنا دوسرا بدلہ بھی پورا کیا ہے۔ ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ بہت ہی دلچسپ ہے، کیونکہ اب خان دوہری رکاوٹ میں پڑ جائے گا کہ اس کے گھر میں یہ قتل و غارت کیسے شروع ہو رہی ہے۔ چنار خان اندر ہی اندر سے یہ جانتا ہے کہ اس کے بھتیجے کو کسی اور نے نہیں بلکہ اس کے سگے بیٹے نے مارا ہے، اور کس لیے مارا ہے یہ بھی جانتا ہے، مگر اب چنار خان آگے کیا کرے گا نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم آپ کو اپنی نئی ویڈیو میں بتائیں گے۔ اپنی قیمتی رائے کے لیے ہمارے کمنٹس باکس میں کمنٹ ضرور کریں، اور پلیز چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی مزید نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔